بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک 50 سے تقریباً خاتون اس وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھی۔ وہ جو اعمال کر رہی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس خاتون کی تینوں جوان بچیوں کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ جس گھر کی چار دیواری سے مرد کی آواز گونجتی نہ سنائی دے تو راہ چلتے آوارے کتے بھی شیر بن کر حملہ آور ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے وظیفے کر رہی تھی کہ جب اس عورت کو دبی دبی سسکیوں کی آواز آنے لگی، پھر چلانے کی آواز آئی، اور یہ تو اس عورت کی بیٹیاں تھیں جو دوسرے کمرے میں سو رہی تھیں۔ لیکن رات کے اس پہر کون سی مصیبت آن پڑی ہے؟ خاتون کا دل تو اس وقت مٹھی میں جکڑ چکا تھا جب اسے اپنی بیٹیوں کے رونے چلانے کے ساتھ ساتھ غیر شناس مردوں کی بھی آواز آئی۔ جب تک کہ وہ خاتون عمل وحی چھوڑ کر گھر سے باہر نکلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ گھر کی دیوار سے 3 نقاب پوش ڈاکو دیوار پھلانگ کر جا چکے تھے۔ وہ عورت بلند آواز میں ان کو ملامت کرنا چاہتی تھی، لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتی تھی، مگر زبان پر قفل تو اس وقت لگ گیا تھا جب اسے رات کی تاریکی کا احساس ہوا تھا۔ 3 جوان جہاں بیٹیاں اور چوتھی بیوہ وہ خود تھی۔ اس وقت زبان کھولتی تو بیٹیاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی تھیں۔ ڈرتے ڈرتے بوجھل قدموں کے ساتھ ساتھ جب بچیوں کے کمرے میں گئی اور لالٹین جلائی تو جو منظر واضح ہوا، اس عورت کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑ چکی تھی۔ سلطان کا دربار لگا ہوا تھا۔ لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر سلطان کے دربار میں حاضر ہو رہے تھے۔ سلطان محترم ایک شخص کا مسئلہ سن ہی رہے تھے کہ تبھی دربار میں ایک نقاب پوش عورت داخل ہوئی اور آ کر دربار کے کونے میں جو جگہ عورتوں کے لیے مخصوص تھی، مختص تھی، بیٹھ گئی۔ کتنی دیر خاموشی سے بیٹھی رہی، بار بار اپنا پہلو بدلتی رہی، آگے موجود لوگوں کو دیکھتی رہی۔ اتنے زیادہ لوگ تھے، اس کی باری آنے تک تو شاید شام ہی واقع ہو جاتی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ تسبیح کے دانے پھیرتی پھر کچھ پڑھنے لگتی، اور سلطان محترم نے جب اس اضطراب کا شکار عورت کو دیکھا تو محسوس کرنے لگے کہ شاید اس عورت کا مسئلہ کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن اگر اسے کچھ زیادہ پریشانی ہے تو وہ سلطان محترم سے آگے عرض کر سکتی تھی یا پھر اپنی عرضی بھی بھجوا سکتی تھی۔ سلطان محترم وہاں پر آئے، لوگوں کے مسائل کو سن رہے تھے کہ تبھی سلطان محترم کا ایک وزیر جو دربار میں داخل ہوا تھا اسے اس عورت نے روک لیا۔ نہ جانے اس نے کیا کہا کہ وہ سیدھا سلطان محترم کے پاس چلا آیا اور ان کے کان میں کچھ سرگوشی کرنے لگا، جسے سن کر سلطان محترم اگلے ہی پل بالکل سنجیدہ ہو چکے تھے۔ وزیر سے کہنے لگے کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو، یہ وہی عورت ہے؟ تو وزیر بھی فوراً وہاں ہاں میں سر ہلا کر کہنے لگا کہ جی حضور، اس عورت نے خود بول کر بتایا ہے کہ یہ وہی عورت ہے۔ سلطان محترم اگلے ہی پل نشست سے اٹھے تھے، دربار میں آئے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے کہ آج کی نشست برخواست کی جاتی ہے اور اب باقی لوگوں کے مسائل کو کل سنا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ سبھی لوگ اٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ وہ خاتون بھی جو بڑی آس لے کر امید لے کر سلطان محترم کے دربار میں آئی ہوئی تھی، وہ بھی واپس پلٹ کر جانے لگی، لیکن اگلے ہی پل سلطان محترم نے اسے خود مخاطب کیا تھا، جو سلطان محترم کے مخاطب کرنے پر وہ عورت وہیں کے وہیں رک چکی تھی۔ پلٹ کر کہنے لگی کہ حضور محترم، کیا آپ نے مجھے مخاطب کیا؟ تو سلطان محترم نے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی جا سکتی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خوشی سے وہ رو دے گی۔ فوراً پلٹ کر آئی اور سلطان محترم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھ دکھیاری کی فریاد کو سننے کے لیے اپنا قیمتی سا وقت نکالا ہے۔ سلطان محترم نے اس خاتون کو اٹھنے کا کہا اور پھر اس سے حال احوال پوچھنے کے بعد کہنے لگے کہ بتاؤ کس طرح یہاں پر آئی ہوئی ہو، اور وہ عورت اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ آس پاس موجود سپاہی اور درباران وزیر اور مشیروں کو دیکھا تو تھوڑی سی متذبذب سی ہو گئی۔
کہنے لگی کہ سلطان محترم، میں اپنی داستان تنہائی میں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھے تنہائی میں آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے گی؟ سلطان محترم ایک پل کو خاموش ہوئے تھے، پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ اگلے پل انہوں نے اشارہ کیا تو دربار میں بیٹھے ہوئے سبھی کے سبھی سپاہی، درباران اور وزیر وہاں سے جا چکے تھے۔ دربار میں اسی وقت صرف سلطان محترم اور وہ خاتون ہی بچے تھے۔ اس کے لہجے اور انداز سے صاف جھلکتا تھا کہ وہ عورت ایک پاک باز خاتون ہے۔ پھر اپنی کہانی سناتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم، میرا تعلق انتہائی مہذب خاندان سے ہے۔ آج تک ہمارے خاندان میں عورتوں کو بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جہاں پر عورت صرف اور صرف 2 ہی مرتبہ گھر سے باہر قدم نکالتی ہے، ایک تب جب وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آتی ہے، اور دوسری مرتبہ تب جب وہ قبر میں اتاری جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے حد ضرورت پر بھی تمام تر خواہشات گھر میں ہی پوری کر دی جاتی ہیں، لیکن گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مجھ پر جو کچھ گزر چکی ہے، میں آج گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو چکی ہوں۔ وہ عورت رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو سلطان محترم دیکھ سکتے تھے، محسوس کر سکتے تھے۔ کہنے لگے کہ تم بے فکر ہو کر اپنا مسئلہ بیان کرو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کیا زیادتی ہوئی ہے، کس نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ بے شک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد قریب ہو۔ عورت کا پردے میں رہنا جہاد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم، میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میرا شوہر بیٹے کا خواہش مند تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی سوچ بھی اس زمانے کی جاہلیت کی طرح تھی اور وہ بیٹے کا باپ بننا چاہتا تھا، بلکہ اسی لیے کہ جب وہ اپنی 3 بچیوں کو دیکھتا تھا تو وہ پریشان سا ہو جایا کرتا تھا۔ اپنے بچوں سے کچھ خاص پیار بھی نہ کرتا، ہاں ان کی ضرورت کی ہر چیز ان کو لا کر دیا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی انہیں یوں پیار نہ کرتا جیسے باقی والد اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ میرے دل میں یہ بات بھی آئی کہ شاید شوہر بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا ہو، اسے بیٹوں کی خواہش تھی، اور میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے دل کو یہ خوشی دے ہی نہ سکی۔ یہ سوچ کر بعض دفعہ میں اندر ہی اندر تھوڑی سی نا امید سی ہونے لگتی تھی۔ ایک روز جب میں نے شوہر سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ تم اس لیے اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے کہ یہ بیٹے بن کر پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو پہلی مرتبہ میرے شوہر مجھ سے بلند آواز میں بولا تھا، کہنے لگا کہ میرے لیے بیٹوں سے بڑھ کر بیٹیاں ہیں۔ میں اس لیے نہیں پریشان کہ یہ بیٹے بن کر پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ میں اسی لیے پریشان ہوں کہ کاش میرا کوئی ایک عدد بیٹا بھی ہوتا یا ہو جاتا۔ اگر میرا ایک عدد بیٹا ہوتا تو مجھے تسلی ہوتی کہ میری بیٹیاں محفوظ رہیں گی، کیونکہ ان کے بھائی کا سایہ ان پر ہر وقت موجود رہے گا، وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جا پائیں گی، اور ان کا بھائی ان کی ہر ضرورت کو گھر میں ہی پورا کرتا رہے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیاں تو برباد ہو کر رہ جائیں گی، وہ تو لاوارث ہو جائیں گی۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں اس سے کہتی کہ خدا نہ کرے جو آپ کو کچھ ہو، آپ کو تو میری عمر بھی لگ جائے، بس فکر مت کریں، ہمارے رب نے ہماری بیٹیوں کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ چند ماہ کے بعد ہی میرا شوہر وفات پا گیا، اور یوں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ میں اپنے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری مجھ پر آ چکی تھی۔ میرا شوہر ایک تاجر تھا۔ جب تک کہ جمع پونجی چلتی رہی، ہم 4 ماں بیٹیوں کا گزارا ہوتا رہا، پیٹ بھرتا رہا۔ پھر تو راتوں کو اس خوف سے ہی سو ہی نہیں پاتی تھی کہ کہیں کوئی شخص ہمارے گھر کی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ میری جوان جہاں بیٹیاں تھیں، سبھی کی سبھی بے حد خوبصورت تھیں اور بالکل چاند کا ٹکڑا لگتی تھیں۔ راتوں کو جاگ کر میں اپنی بیٹیوں کا خاص خیال رکھتی تھی، اور پھر صبح ہوتے ہی میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد
اپنے محلے کی ایک امیر تاجر خاتون کے یہاں جا کر ملازمت کرنے لگتی تھی۔ کبھی کبھار ان کے گھر میں چکی میں آٹا پیس دیتی تو کبھی کبھار اسے دانے بون کر دے دیتی، اور یوں وہ مجھے اس کی اجرت دیتی، جس سے ہم ماں بیٹیاں اپنا گزارا کر رہی تھیں۔ لیکن ایک روز میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میری دنیا ہی اجڑ گئی، میں تباہ ہو کر رہ گئی۔ سلطان محترم غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی اندازہ تھا، کیونکہ 2 روز پہلے ہی انہوں نے ایک افواہ اٹھتی ہوئی سنی تھی، لیکن خاموش صرف اور صرف اسی لیے تھے کہ جب تک اس گھر کا کوئی فرد خود آ کر حقیقت حال نہ بتاتا تب تک سلطان محترم کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ بہرحال وہ ابھی تک اسے ایک افواہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن اب جب یہ عورت خود چل کر یہاں پر تشریف لے آئی تھی تو انہیں یقین سا ہو چکا تھا کہ جو بھی خبر انہوں نے سنی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی تھی، جس کی تصدیق اس عورت نے بھی کر دی ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم، مجھ پر بڑی مصیبت آ چکی ہے۔ ایک رات میں شب بیداری کر رہی تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، نوافل پڑھ رہی تھی تاکہ جلد از جلد میری بچیاں اپنے گھر کی ہو جائیں اور میں ان کے فرائض سے سبکدوش ہو جاؤں، لیکن اس رات میری بچیوں کی عزت 3 ڈاکوؤں نے آ کر تار تار کر دی۔ آخر میرے گھر میں اس غریبی میں تھا ہی کیا، صرف ایک عزت ہی تھی، اس کو بھی ان ڈاکوؤں نے نہیں چھوڑا۔ جب تک کہ میں پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بچیاں جس حالت میں مجھے اس کمرے میں ملی میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری تینوں بچیوں کی حالت غیر تھی اور میں چاہ کر کسی طبیب کو نہیں بلا سکتی تھی اور نہ ہی کوئی مدد مانگ سکتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس سے مدد مانگوں۔ اگر گھر سے باہر نکلی تو لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی بیٹیوں کو بہلایا تھا، سمجھایا تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو محلے کے ایک شخص نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ رات کو ہم نے اس خاتون کے گھر کی دیوار سے 3 لڑکوں کو دیوار پھلانگ کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں سلطان محترم، اس کے بعد جیسی جیسی باتیں ہمارے بارے میں مشہور ہونے لگیں وہ میں چاہ کر بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ لوگ ہم ماں بیٹیوں کے بارے میں طرح کی خبریں مشہور کرنے لگے کہ ہم ماں بیٹیاں غلط کردار کی مالک ہیں۔ تبھی ہمارے گھر سے مرد نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کچھ بھی اس طرح کی بات تھی تو اب تک بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ جب ہم نے ماں بیٹیوں کی چوری پکڑ لی ہے تو پھر اب ان کو ڈاکو یاد آ گئے۔ میں اتنا کہنے کے بعد وہ عورت پھوٹ کر دوبارہ رونے لگی، تڑپنے لگی، کہنے لگی کہ سلطان محترم اب بتائیے میں کیا کروں؟ ہر طرح سے میں مجبور ہو چکی ہوں، لیکن اس پر بھی مجھ پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب چند روز بعد 3 نوجوان لڑکے میرے گھر کی دہلیز پر دوبارہ دکھائی دیے۔ لوگ مڑ کر دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ 3 لڑکے ہی ہمارے اسی محلے میں رہتے تھے اور کافی شریف سمجھے جاتے تھے، اور ان 3 لڑکوں کو میں نے اپنے گھر کے اندر داخل کر لیا، مہمان خانے میں بٹھایا۔ سوال کرنے لگی کہ بیٹا کس خاطر یہاں پر آئے ہوئے ہو؟ کیا پہلے ہم پر کم بہتان لگ چکے ہیں اور ہماری حلالت ہو چکی ہے کہ اب لوگ یہاں چلے آئیں؟ میں رونے لگی، تڑپنے لگی تھی، مگر جو بات ان 3 لڑکوں نے کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تینوں ہی سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیٹیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا، آخر یہ کون لوگ تھے اور ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ میں بغیر جانے پرکھے بھلا کیسے اپنی بیٹیوں کا نکاح ان سے کروا سکتی تھی؟ میں نے جب سوال کیا تو کہنے لگے کہ دراصل ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ اس رات آپ کے گھر چھت پر پھلانگ کر آنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ہم تینوں ہی تھے، اور اب ہم تینوں اپنی غلطی پر پشیمان ہیں۔ ہمیں سلطان سے ڈر لگتا ہے، اگر آپ نے ہماری شکایت ان کو لگا دی تو ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔
اس لیے ہم آپ کی بیٹیوں کو دل و جان سے اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر کے اپنے گھر لے جائیں گے، ان کو گھر کی عزت بنائیں گے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی، مجھے ان پر غصہ بھی آیا، لیکن چونکہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھے اور میری بیٹیوں کو اپنانا چاہتے تھے، اسی لیے میں رضامند تو ہو گئی تھی۔ میرا دل تو مان گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو پردے میں بلایا اور ان سے کہنے لگی کہ بتاؤ، ان میں سے کون سا لڑکا اس رات تمہارے قریب آیا تھا؟ میری بیٹیاں رونے لگیں۔ رونے کی وجہ سے پوچھی تو کہنے لگیں کہ امی جان، کمرے میں اندھیرا تھا، ہم تو پہچان ہی نہ سکیں کہ کمرے میں آنے والا کون تھا اور وہ دکھتا کیسا تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کے بات سن کر مزید رونے لگی۔ آخر کرتی بھی تو کیا، اس لیے اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح ان لڑکوں کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی بیٹی کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ یوں بغیر نکاح کے سب کچھ جانتے بوجھتے میں ان لڑکوں کو اپنی بیٹیاں دیکھنے بھی نہیں دے سکتی۔ اتنا سن کر سلطان محترم سوچ میں پڑ چکے تھے، گہری سوچ میں۔ کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ان کے ساتھ جس لڑکے نے بھی بدفعلی کی ہے، اسی کے نکاح میں وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گی۔ وہ خاتون حیران تھی، کہنے لگی کہ سلطان محترم، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اتنا سن کر سلطان محترم نے اپنے سپاہی کو دربار میں بلایا۔ سپاہی دربار میں سلطان محترم کے سامنے حاضر ہوا تو اسے کہا گیا کہ جاؤ، گائے کا تازہ تازہ دودھ لے کر آؤ۔ سپاہی نے فوراً ادب کے ساتھ سر جھکا لیا، اور جب وہ حاضر ہوا تو اس کے پاس گائے کا تازہ دودھ موجود تھا۔ سلطان نے اس مرتبہ اپنے وزیر کو بلایا تھا۔ وزیر حاضر ہوا تو وہ دودھ اس کے حوالے کر دیا۔ پھر وزیر سے کہنے لگے کہ اس میں خالص شہد ملا دو۔ وزیر نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور وہاں سے دوبارہ چلا گیا۔ سلطان محترم اس سے کہنے لگے کہ ساری حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہوگا۔ سلطان محترم نے پوری بات اس خاتون کے گوش و گزار کر دی، جسے سن کر وہ عورت بے حد و حیران ہو چکی تھی۔ لیکن پھر وہ دودھ وزیر سے لے کر وہاں سے دوبارہ چلی گئی۔ وہ خاتون گھر پہنچی تو اس کی بیٹیاں گویا اس کا انتظار ہی کر رہی تھی، اس کا راہ دیکھ رہی تھی۔ ماں سے سوال کرنے لگی کہ ماں جی، سلطان محترم نے آپ سے کیا کہا؟ وہ عورت کچھ دیر خاموش رہی، پھر انہیں وہ سب کچھ حقیقت بتانے لگی جو کچھ سلطان محترم نے اس عورت سے کہا تھا۔ وہ تینوں ہی بڑی حیران ہوئیں، کہنے لگیں کہ ہرگز نہیں ماں جی، ہم ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ سلطان محترم آخر ایسا کہہ بھی کیسے سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم کس قدر پردے دار ہیں؟ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زنا بالجبر تھا، لیکن اب جان بوجھ کر ہم یہ سب کچھ آخر کیسے کر سکتی ہیں؟ مگر چونکہ سلطان کا حکم تھا، اس لیے ان تینوں لڑکیوں کو ماننا ہی پڑا۔ اگلی روز وہی تینوں ڈاکو لڑکے وہاں پر آ چکے تھے۔ سلطان محترم کے کہے مطابق اس عورت نے تینوں لڑکوں کو کمرے میں بٹھایا اور پھر کہنے لگی کہ نکاح سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں تم سے مل لیں۔ تو میری بیٹیوں سے ملاقات کر لو اور پھر اس کے بعد ہی تم لوگوں کا نکاح میں اپنی بیٹیوں سے کروں گی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ تینوں لڑکے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ چہرے پر ایک عجیب سی زردی چھانے لگی۔ تینوں لڑکے ہی ملاقات کرنے کے لیے اس کمرے میں دوبارہ ایک مرتبہ چلے گئے جہاں پر وہ تینوں بہنیں موجود تھیں۔ ان کے چہرے ان تینوں لڑکوں کے سامنے واضح تھے۔ وہ تینوں لڑکے آگے بڑھے اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر اپنے سامنے کھڑی تین لڑکیوں کو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کچھ دیر کہتے وہ تینوں لڑکیاں کہنے لگیں کہ ہمارے یہاں رسم ہے، ہم تب تک آپ سے بات نہیں کر سکتے جب تک آپ ہماری ہتھیلی پر موجود اس دودھ کے چند قطرے چاٹ نہیں لیتے۔ وہ تینوں لڑکے حیران ہوئے تھے۔ ان تینوں لڑکیوں نے اپنے دائیں ہاتھ پر تازہ تازہ دودھ کے قطرے رکھے ہوئے تھے، اور یہ وہی دودھ تھا جو سلطان محترم نے اس عورت کو دیا تھا، اور یہی کہا تھا کہ کل تم ان تینوں لڑکوں کو
اپنے یہاں ملاقات کے لیے بلانا اور یہ دودھ کے چند چند قطرے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پر رکھ کر دینا اور پھر ان لڑکوں سے کہنا کہ وہ اس دودھ کو چاٹ لیں۔ اس کے بعد ساری حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سلطان محترم کے بتائے گئے سارے طریقے کے مطابق ان لڑکیوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنی ہتھیلی پر دودھ کے چند قطرے ڈال کر مضبوط تھیں۔ ان تینوں لڑکوں کو آنکھوں میں چمک سی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور اس ہتھیلی پر موجود دودھ کو ایک ایک گھونٹ سے پی لیا۔ دودھ پینے کے فوراً بعد وہ لڑکیاں ان تینوں ڈاکوں سے باتیں کرنے لگیں، ان سے سوال کرنے لگیں۔ عین اسی موقع پر سلطان محترم بھی اپنے وزیروں کے ساتھ مشیروں کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما ہو چکے تھے، اور پھر وہاں پر جو کچھ ہوا وہ جان کر تو وہ عورت جتنی بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں تو شرم سے اپنا سر جھکا چکی تھیں۔ اگلی ہی صبح جب ان تینوں لڑکوں کی آنکھ کھلی تو وہ سلطان محترم کے قید خانے میں موجود تھے۔ خود کو قید خانے میں دیکھ کر گھبرا سے گئے۔ آخر انہیں یہاں تک کیسے لایا گیا؟ انہیں ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا کہ جب وہ ہوش و حواس میں تھے تو ان لڑکیوں کے سامنے تھے، ان کی ہتھیلی سے وہ دودھ بھی پیا تھا، پھر یہاں پر وہ کیسے قید خانے میں آئے گئے؟ جیسے ہی انہیں ہوش آیا تو انہیں سلطان محترم کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان محترم نے ان تینوں کو اپنے اپنے سامنے دیکھا۔ وہ تینوں گھبرا سے گئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، تکنے لگے، پھر عرض کرنے لگے کہ سلطان محترم، ہمیں کس جرم کے عہد میں یہاں پر قید کیا گیا ہے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ سلطان محترم نے اگلی ہی پل وہاں پر اس بیوہ عورت اور اس تینوں بیٹیوں کو بلا لایا۔ ان کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ سلطان کہنے لگے کہ صاف صاف بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ وہ لڑکے گھبرا کے سر جھکا کر کہنے لگے کہ ہم ہی نے ان کے ساتھ گناہ کیا تھا، لیکن ہم اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی بھی کڑی سزا مت سنائیے گا۔ ہم ان تین لڑکیوں کو ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان تینوں کو اپنانا چاہتے ہیں۔ سلطان محترم نے یہ سنا تو پھر جب سوال کیے وہ لڑکے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ اچھا، کیا سچ میں اس رات تم تینوں ہی لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ سن کر وہ تینوں لڑکے کہنے لگے کہ جی سلطان محترم، ہم ہی وہ تھے۔ سلطان کہنے لگے کہ اچھا، اس وقت کمرے میں کتنی لڑکیاں موجود تھیں؟ یہ سن کر وہ لڑکے کہنے لگے کہ اس وقت وہاں پر 3 ہی لڑکیاں موجود تھیں۔ سلطان محترم نے اگلا سوال یہ کیا کہ اچھا، جس وقت دیوار پھلانگ کر جایا گیا تو سب سے آخر پر جو شخص دیوار پھلانگ کر جانے لگا تو اس کا لباس ایک جانب سے پھٹ چکا تھا۔ تم تینوں میں سے کون تھا کہ جس کا لباس پھٹا ہوا تھا؟ اگلے ہی پل وہ تینوں بول اٹھے تھے کہ سلطان محترم، میرا لباس پھٹا ہوا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ تینوں ہی اگلے پل لبوں پر کفن لگ چکا تھا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ سلطان محترم کے چہرے پر ایک سادہ سی مسکراہٹ آئی ہوئی تھی۔ حقیقت تو وہ پہلے ہی جانتے تھے، کیونکہ جو دودھ سلطان محترم نے ان لوگوں کو دیا تھا اس میں ایک ایسی جڑی بوٹی کا عرق شامل کیا گیا تھا جسے پینے سے شخص پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور اس شخص کی ایسی عادت ہو جاتی ہے جیسے وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو چکا ہو، اور اس حالت میں جس بھی عادی مجرم سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے وہ سچ سچ بتا دیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب سلطان محترم نے دودھ کے چند قطرے پلانے کے بعد ان سے سوال کیا تو وہ لڑکے خود بول کر کہنے لگے کہ ہم نے ان لڑکیوں کے ساتھ بدکاری نہیں کی، ہم لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان تینوں لڑکیوں کو اس وقت دیکھا تھا جب ان کے والد کی وفات ہوئی تھی۔ ہم تینوں ہی ایک ایک لڑکے سے محبت کرنے لگے تھے اور سوچا تھا کہ ان سے نکاح بھی کریں گے، مگر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ کوئی بدکار انسان بدفعلی کر گیا، ان کے بدنامی ہونے لگی، لیکن ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے میں نے اور میرے بھائیوں نے سوچا کہ ہم تینوں لڑکیوں کے گھر جائیں گے اور ان سے نکاح کر لیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم ہی وہ انسان ہیں، تو ان کی والدہ ہمارا رشتہ قبول کر لیں گی۔
سلطان محترم یہ سب کچھ پہلے ہی جان چکے تھے، مگر وہ ان کے منہ سے ایک مرتبہ پھر وہ حقیقت اگلوا چکے تھے، جسے سننے کے بعد وہ چاروں ماں بیٹیاں شرمندہ ہوئیں اور سر جھکا گئی تھیں۔ سلطان محترم نے تینوں لڑکیوں کا نکاح ان لڑکوں سے طے تو کر دیا، لیکن ابھی بھی وہ تینوں ڈاکو لاپتہ تھے۔ سلطان محترم نے ان کو ڈھونڈنے کا ذمہ خود لے لیا اور پھر اپنے سپاہیوں کو پورے علاقے میں پھیلا دیا گیا۔ جب یہ خبر عام ہونے لگی کہ سلطان محترم خود ایسے ڈاکوؤں کو ڈھونڈ کر سرِ عام پھانسی دیں گے، تو کئی گھروں سے کئی کہانیاں نکل کر سامنے آنے لگیں۔ کئی لوگ کہنے لگے کہ ہمارے گھروں پر بھی ڈاکوؤں کا حملہ آور ہو چکا ہے اور ہمارے گھر کی عزتوں کو بھی پامال کر چکے ہیں، لیکن اس ڈر سے کوئی کچھ نہیں بولا کہ بدنامی ہو جائے گی، عزت پامال ہو جائے گی۔ سلطان محترم ان لوگوں پر شدید برہم تھے، کہنے لگے کہ اگر پہلے ہی ایک شخص اس خاتون کی طرح ہمت کر کے آ جاتا تو حقیقت کب کی کھل کر سامنے سب کے سامنے آ چکی ہوتی، اور کتنی بہن بیٹیوں کی عزت پامال ہونے سے بچائی جا سکتی تھی۔ سبھی خاموش کھڑے تھے کہ تبھی سلطان محترم کے سپاہی وہاں پر 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کر لائے۔ کہنے لگے کہ یہ جنگل میں چھپ کر بیٹھے تھے، وہیں پر اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا اور وہیں پر رہ کر تمام تر کاروائیاں سوچا کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف اتنی ہی چوری کرنا تھا جن پیسوں سے ان کا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن پھر یہ گھروں میں جا کر عصمت کی پامالی کیا کرتے تھے۔ سلطان محترم نے جب ان 3 ڈاکوؤں کو دیکھا تو آگے بڑھ کر سپاہیوں کو کہا کہ ان کو کوڑے مارے جائیں، مگر اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ انہیں نامرد کر دیا جائے۔ اس کے بعد ان کو تب تک کوڑے مارے جائیں جب تک کہ ان کی جان نہیں نکل جاتی۔ وہ ڈاکو رونے لگے، چلانے لگے، معافی مانگنے لگے، مگر معافی ملنا ناممکن تھا۔ بیچ چوراہے پر ان تینوں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا اور ایک مثال قائم کر دی گئی کہ اگر وہ دوبارہ کسی نے اس طرح کا گناہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ان تینوں کو دفنانے کے بعد ان لڑکیوں کی شادی کر دی گئی۔ سلطان محترم کی طرف سے ہی نکاح کا سارا انتظام کیا گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سلطان محترم نے اس نیک بیوہ خاتون کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جس سے اس کا گزر بسر ہو سکے۔ وہ عورت ڈھیروں دعائیں دیتی، سلطان زندہ باد کے نعرے بلند کرتی، وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ایک مرتبہ پھر شکرانے کے نوافل سلطان محترم ادا کر کے سوئے کہ انہوں نے اس بار بھی کسی سے ناانصافی نہیں کی۔ برائی کو دیکھ کر بھی خاموش رہنا برائی کرنے والے کے حوصلے بلند کر دیتا ہے۔ اگر اب آپ حق میں ہم خود کو آواز نہیں اٹھائیں گے تو نہ جانے کتنوں کے حق مزید غضب ہوتے رہیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔